گئے۔ شیعہ سنی عمائدین پارا چنار میں موجود تھے اور انتظامیہ اور فوجی بریگیڈ کے ساتھ مذاکرات کر رہے تھے کہ جنگ کیسے بند کی جائے، لیکن اسی دوران تری منگل کی طرف سے طاق میں بیٹھے ہوئے بدنام زمانہ افغانی دہشت گرد پیواڑ پر حملہ آور ہوئے اور اگلے دن سادات کے مشران پارا چنار میں موجود تھے کہ اسحاق نامی ایک شرپسند نے زبردستی سادات کی جانب سے لڑائی کا آغاز کیا۔ یہ ہے صورتحال۔ محترم صحافی حضرات، آپ بخوبی واقف ہیں کہ مکتب تشیع کبھی بھی اس پاکستان سے 75 سالہ تاریخ میں آپ دیکھیں، ہم نے نہ دہشت گردی کی حمایت کی نہ دہشت گردی کی ہے۔ ہم امن پسند لوگ ہیں۔ ہمیں ائمہ معصومین سے یہ ہدایت ملی ہے کہ جو امن پسند ہوگا وہی صحیح مسلمان اور انسان ہوگا۔ جو لڑائی پسند ہوں گے، دہشت گرد کرتے ہیں، وہ انسان کے لباس میں بیڑیے ہیں۔ ان کا نہ پاکستان سے مطلب ہے نہ اسلام سے مطلب ہے۔ وہ مذہب اسلام، دین اسلام کے دشمنان کے پیروکار ہیں اور ان کے اشاروں پہ چلتے ہیں تاکہ اسلام میں اتفاق نہ ہو، اتحاد نہ ہو۔ اگر اسلام 72 فرقے ایک جگہ پہ جمع ہو کر یک زبان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے سائے کے نیچے اکٹھے ہو گئے، یہ پوری دنیا جو ہے نا مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ گزارش یہ ہے کہ 2 ارب مسلمان ہیں، پوری دنیا میں 7 ارب انسان ہے، پاپولیشن ہے، اور 57 ممالک مسلمان ہیں۔ ان 57 ممالک میں مسلمانوں پہ ہر مسلمان مور پہ ظلم، جبر، زیادتی، اور یورپ اظہار آزادی کے نام پر 2 ارب مسلمانوں کی دل آزاری کرتے ہیں، اور کوئی ہمارا ایسا مسلمان ملک نہیں ہے جو ان کی تردید کرے اور ان کو جواب دے۔ لہٰذا یہ ہماری کوتاہی یہ ہے کہ ہم میں اتحاد اور اتفاق نہیں ہے۔ قرآن کی آیات پہ ہم عمل نہیں کرتے۔ اللہ جو ہمیں حکم دیتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اے مسلمانوں اللہ کے رسی کو مضبوطی سے تام لو۔ رسول کو بغیر دے کے، اللہ کو بغیر دے کے رسول نے فرمایا کہ اللہ ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں میرے دوست؟ اللہ ہے، ہم نے ایمان لایا۔ رسول حدیث میں اللہ کے توحید پر ایمان لاتے ہیں، قیامت کے دن پہ ایمان لاتے ہیں، لیکن رسول نے جو اعلان کیا کہ میرے بعد میں 2 گران قدر چیزیں جوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے اور ایک اہل بیت ہے۔ جب تک تم اس قرآن کو، اہل بیت کو متمسک رہو گے تو کبھی تمہیں گمراہی نہیں ہوگی، کوئی تجھے زیر نہیں کر سکے گا۔ لہذا یہی وجہ ہے کہ ہم نہ رسول کے قول پہ عمل کرتے ہیں نہ اللہ کے آیات پہ عمل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ، ہم تو یہی دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مشترکہ جانب سے یہ وائس ریکارڈ بھی وائرل ہو گئی ہے کہ بدماش بندہ ہمارے امن کو خراب کرنا چاہ رہا ہے۔ اس وقت بشیرہ قوم زمینی تنازع جاری جنگ کئی علاقوں تک پھیل چکی ہے۔ لہٰذا میں اس باقی پریس کانفرنس کو اپنے محترم ساتھی علامہ جان زیب آغا کے حوالے کروں گا، اور جو سوال و جواب ہوگا انشاءاللہ شاکری صاحب اور علامہ صاحب آپ لوگوں کے سامنے بیان کریں گے۔ لیکن ہماری یہ استدعا ہے اس اداروں کو، ہمارا یہ سوال ہے اس حکومت اور اداروں کو کہ خدا کے لیے پاکستان میں امن لائیے اور پاکستان میں استحکام لائیے۔ ہمارے اہل تشیع اور اہل تسنن کی لڑائی یہ نہیں ہے، یہ سنی شیعہ کی لڑائی نہیں ہے، یہ غور سے سننا۔ سنی ہمارے ساتھ پارا چنار میں بیٹھ کر کل رات میں رابطے میں تھا، سنی شیعہ اکٹھا ہو کر جنگ بندی کی، اور 11 بجے طالبان سے 11 بجے انہوں نے
بڑے بڑے میزائلوں 18 فٹ میزائلوں سے پیواڑ پہ حملہ کیا. لہٰذا یہ جنگ تکفیری ٹولوں کی ہے, دہشت گردوں کی ہے. سنی شیعہ آج بھی متحد ہے, کل بھی متحد ہے, آئندہ بھی انشاءاللہ اتحاد بین المسلمین کی کوشش کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بڑی مہربانی, شکریہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ سب بھائیوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے ہمیں وقت دیا, اور آپ ہی کے ذریعے سے ہم نے ہمیشہ کوشش کی کہ حکام بالا تک اپنی آواز پہنچائیں, اور آپ نے آواز پہنچانے میں بہت اہم کردار ادا کیا. آپ عوام کے نمائندے ہیں, ان کے جذبات کے نمائندے ہیں, اور آپ نے ہمیشہ مثبت کردار ادا کیا ہے. میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. لیٹ آنے پر بھی معذرت خواہ ہوں کہ ٹریفک میں پھنس چکا تھا. بہرحال ایک ہنگامی اجلاس بلایا گیا, ہنگامی صورتحال کی مناسبت سے کہ جو پرچنار کی بنی. پرچنار میں زمین تنازع شروع ہو چکا تھا بشہرہ کے درمیان اور ڈنڈر کے درمیان, گاؤں کے درمیان. اور جو ہی جنگ شروع ہوئی تو سنی اور شیعہ عمائدین نے کوشش کی کہ ان کے درمیان جنگ بندی کی جائے, اور جرگہ شروع ہوا تاکہ جرگہ ہو اور جنگ بندی ہو جائے. لیکن اسی جرگے کے دوران جو پہلے سے منصوبہ بنا ہوا تھا, ایک طے شدہ منصوبے کے تحت انہوں نے پیواڑ پہ, مینگل قوم نے پیواڑ قوم پہ حملہ کیا, اور شدید بھاری ہتھیار سے حملہ آور ہوئے. ابھی پھر بھی قوم مایوس نہیں تھی, سنی شیعہ مایوس نہیں تھے. ان کی کوششیں جاری تھیں کہ جنگ کو روکا جائے اور پورے علاقے میں نہ پھیلایا جائے, پورے علاقے میں یہ پھیلے نہ جنگ, اور ہم امن کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. اور ہمیشہ مشران نے کوشش کی, سنی نے مشران نے اور شیعہ مشران نے کوشش کی یہ علاقہ پرامن رہے, اور پرامن رہنے کے لیے ان کی کاوشیں شروع تھیں. کہ اسی اثناء میں مثلا پھر خبر آتی ہے کہ حالات خراب ہے, اور عین ممکن ہے کہ صدہ کی طرف سے بالش خیل قوم پر حملہ ہو. تو یہ سنی شیعہ عمائدین جاتے ہیں, وہاں پہ کوشش کرتے ہیں کہ یہاں پہ جنگ نہ شروع ہوں, تو اچانک صدہ قوم سے جنگ کا آغاز ہو جاتا ہے, اور بالش خیل پر بھاری ہتھیار سے حملہ ہو جاتا ہے. تو بھاری ہتھیار پہ جب حملہ ہوتا ہے تو صدہ قوم کے مشران نے باقاعدہ سوشل میڈیا پہ لوگوں کو بتایا کہ ہم کوشش میں لگی ہوئی ہیں, اسحاق نامی ایک دہشت گرد ہے, اور ہم کوشش میں لگی ہوئی ہیں کہ اسحاق نامی دہشت گرد سے یہ مورچے خالی کرائیں, اور ہم جنگ نہیں چاہتے, ہم پرامن رہنا چاہتے ہیں. ہمارا شیعوں کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے, زمینی تنازعات ہیں جو انشاءاللہ حل ہو جائیں گے. لیکن یہاں پر پھر اسحاق جو ہے وہ جنگ کا آغاز کرتا ہے. سنی عمائدین کی کوشش کے باوجود وہ بیچارے ناکام ہو جاتے ہیں, اور مسلسل یہاں پہ جنگ شروع ہو جاتی ہے. پھر رات کو خبر آتی ہے کہ انشاءاللہ العزیز ہماری کوششیں کامیاب ہو رہی ہیں, انشاءاللہ ہم قریب ہم جنگ کو روک لیں گے. کہ رات کے وقت پھر خبر آتی ہے کہ کڑمان پر پاڑا چمکنی قوم کی طرف سے حملہ شروع ہوا. اور ابھی تازہ خبر آئی ہے کہ مقبل کی طرف سے کنج علیزئی کے علاقے پر بھی حملہ ہوا ہے. تو باوجود اس کے کہ جب سے پرچنار میں معلمین کو شہید کیا گیا, ہم مسلسل جو ہے وہ حکام بالا کو یہ پیغام پہنچاتے رہے کہ کچھ لوگ, تکفیری سوچ رکھنے والے لوگ, وہ اس پرامن علاقے کے امن کو خراب کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں, خراب کرنا چاہتے ہیں. جبکہ شیعہ عمائدین کی آپ کردار کو دیکھیں کہ باوجود اس کے کہ جو معلمین کو شہید کیا گیا وہ
پیواڑ کے نہیں تھے، جبکہ پیواڑ اور مینگل قوم کا آپس میں زمینی تنازع تھا، لیکن انہوں نے کوشش کی کہ جب بھی زمینی تنازع ہو اس کو سنی شیعہ کا رنگ دیا جائے، اور انہوں نے سنی شیعہ رنگ دینے میں کامیابی بھی حاصل کی، اور انہوں نے اساتید کو شہید کیا، اور وہ اساتید صرف پیواڑ کی نہیں تھے بلکہ پراچنار کے مختلف علاقوں کے تھے، اور ان کی کوشش یہ تھی کہ مختلف علاقے کے اساتید کو قتل کر کے پورے علاقے میں جنگ بھڑکائی جائے، لیکن شیعہ علماء، شیعہ عمائدین، شیعہ بزرگان انہوں نے بڑے صبر و تحمل سے مظاہرہ کیا اور اس جنگ کے روکنے میں کامیاب ہو گئے، اور حکومت بالا سے درخواست کی کہ آپ قاتلوں کو پکڑ لیں، اور ان کی کوشش ہے کہ پورے علاقے کو جنگ کی لپیٹ میں مثلا ڈال دیں، لپیٹ میں لے لیں۔ تو گورنمنٹ نے ہماری بات نہیں سنی، 2 مہینے گزرنے کے باوجود بھی انہوں نے قاتلوں پہ ہاتھ نہیں ڈالا، جبکہ ملاکنڈ میں ایک خاتون شہید ہو جاتی ہے، اس کی ہم نے بھرپور مذمت کی۔ اگلے دن اس کے قاتل گرفتار ہو جاتا ہے بنو میں، اور باقاعدہ ان کی قبر پہ حکام بالا جاتے ہیں اور پھول چڑھاتے ہیں، عقیدت کے اور خراج تحسین کے پھول چڑھائے جاتے ہیں، جبکہ شیعہ کے 4 اساتید، پروفیسر حضرات، ڈاکٹر حضرات کو قتل کیا جاتا ہے، اور اس کے باوجود یعنی 4 ان کے ساتھ، 3 ان کے ساتھ مزدور ان کو قتل کیا جاتا ہے، لیکن حکومت کوئی اس حوالے سے کردار ادا نہیں کر رہی۔